بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر ہے 108، ویلاگ نمبر 519، پیج 557، معارف القرآن جلد 2، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 130۔ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ایک ویلاگ کم از کم، اس امید پر، اس آس پر کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ آپ کی چوکٹ جانب ہے میرا رخت سفر، آپ کی چوکٹ جانب ہے میرا رخت سفر، آپ کے روضے کی جالی پر رہے میری نظر، آپ کی یادوں سے مہکے زندگی شام و سحر، آپ کی مدحت کا صدقہ راحت قلب و خیال، آپ کی رحمت کے آگے خاک ہے میرا سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4، اور رائٹر ہے اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ یہی دل کی تمنا ہے مجھے اپنا بنا مولا، مزہ آ جائے جینے میں، اطاعت ہو تو ایسی ہو، بدل دے زندگی کو جو محبت ہو تو ایسی ہو، سکون قلب ہو جس میں عبادت ہو تو ایسی ہو۔ ایپیسوڈ نمبر 108، ویلاگ نمبر 519، پیج 557، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 130۔ قال اللہ تعالی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ اور تجھ سے رخصت مانگتے ہیں عورتوں کے نکاح کی، کہہ دے اللہ تم کو اجازت دیتا ہے ان کی، اور وہ جو تم کو سنایا جاتا ہے قرآن کریم میں، سو حکم ہے ان یتیم عورتوں کا جن کو تم نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیا ہے اور چاہتے ہو کہ ان کو نکاح میں لے آؤ، اور حکم ہے ناتواں لڑکوں کا، اور یہ کہ قائم رہو یتیموں کے حق میں انصاف پر، اور جو کرو گے بھلائی سو اللہ کو معلوم ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ
أنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اور اگر کوئی عورت ڈرے اپنے خاوند کے لڑنے سے یا جی بھر جانے سے تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر کہ کر لیں آپس میں کسی طرح صلح، اور صلح خوب چیز ہے، صلح خوب چیز ہے اور دلوں کے سامنے موجود ہے۔ حرص اور تم نیکی کرو، اور اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور تم ہرگز برابر نہ رکھ سکو گے عورتوں کو، اگرچہ اس کی حرص کرو سو بالکل پھر بھی نہ جاؤ، اگرچہ اس کی حرص کرو سو بالکل پھر بھی نہ جاؤ کہ ڈال رکھو ایک عورت کو جیسے ادھر میں لٹکتی، اور اگر اصلاح کرتے رہو اور پرہیزگاری کرتے رہو تو اللہ بخشنے والا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَا حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَأَن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا من سعته وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور تم ہرگز برابر نہ رکھ سکو گے عورتوں کو، اگرچہ اس کی حرص کرو سو بالکل پھر بھی نہ جاؤ کہ ڈال رکھو ایک عورت کو جیسے ادھر میں لٹکتی، اور اگر اصلاح کرتے رہو اور پرہیزگاری کرتے رہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو بے پردہ کر دے گا اپنی کشاش سے، اور اللہ کشاش والا تدبیر والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اس کا ربط آیات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کے بعد خلاصہ تفسیر انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں رکھیں گے آپ کے سامنے۔ ربط آیات شروع صورت میں یتیموں اور عورتوں کے خاص احکام اور ان کے حقوق ادا کرنے کا وجوب مذکور تھا، کیونکہ جاہلیت میں بعض ان کو میراث ہی نہ دیتے تھے، بعضے جو مال میراث میں یا اور کسی طور سے ان کو ملتا اس کو ناجائز طور پر کھا جاتے، بعضے ان سے نکاح کر کے ان کو مہر پورا نہ دیتے، اوپر ان سب کی ممانعت کی گئی تھی۔ اس پر مختلف واقعات پیش آئے، بعض کو تو یہ خیال ہوا کہ عورتیں اور بچے فی نفس ہی قابل میراث کے نہیں، کسی وقتی مصلحت سے یہ حکم چند لوگوں کے لیے ہو گیا ہے، امید ہے کہ منسوخ ہو جائے گا، اور بعض اس کے منتظر رہے۔ جب نسخ نہ ہوا تو یہ مشورہ ٹھہرا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہیے، اور حاضر ہو کر پوچھا۔ ابن جریر اور ابن المنذر نے آیت کا سبب نزول اسی سوال کو نقل کیا ہے، اور اس کے بعد کی آیتوں میں عورتوں سے متعلقہ چند اور مسائل بیان فرما دیے گئے۔ بیان القرآن۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ ہمارا ہوگا انشاءاللہ خلاصہ تفسیر، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی بند ہوتا ہے۔ بیوی کی محبت میں تم ماں کو ستاتے ہو، بیوی سے بہت الفت دل ماں کا جلاتے ہو، پیروں کے تلے ماں کے ہے رب نے رکھی جنت، تمہیں اپنی ہی جنت کو کیوں خود سے گنواتے ہو، تم اپنی ہی جنت کو
کیوں خود سے گنواتے ہو؟ بیوی کی محبت میں تم ماں کو ستاتے ہو۔